حمد ہے اس اللہ کی جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرزتے ہیں، زمین اور اس کے آبادکار ہل جاتے ہیں اور سمندر لرزتے ہیں اور وہ جو ان کے پانیوں میں تیرتے ہیں۔ سنو، اگر تم کسی معجزے کے انتظار میں ہو اور بہت زیادہ پریشان ہو تو جان لو جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ جانتے ہو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں، جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی ہمیں سکون ملتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ تم اس پاک پروردگار کو سچے دل سے پکارو، وہ پاک پروردگار تمہارے لیے ایسے معجزے بھیجے گا اور ایسے غیب سے مدد بھیجے گا جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے معجزات کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم معجزہ نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک۔ اور قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جس میں کئی معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہو، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، تو اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کو دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے راستے پر لانے کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا ثواب خداوند عالم عنایت فرمائے گا۔ فرمان امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین کی ہر دعا محبوب ہوتی ہے۔ میں تمہیں سحری سے طلوع شمس تک دعا کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ ان اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، باد رحمت چلتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے اور بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ ان دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ رحمتوں، برکتوں اور عطاؤں کا مہینہ ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ یعنی افطار کا وقت بھی قبولیت کا بہترین وقت ہے، معجزات کا بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس کا آغاز رحمت، درمیانی ایام مغفرت اور انتہا دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جانتے ہو سحری کا وقت استغفار کے لیے موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں۔ اللہ جن لوگوں کو اپنی بارگاہ میں خاص کرنا چاہتا ہے ان کو سحری کے وقت استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا ایک اور بہت بڑا معجزہ یعنی نماز تہجد۔ تہجد کی نماز بھلائیوں کی چابی ہے اور معجزات کا دروازہ ہے۔ کتنے ہی معاملات کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کی 2 رکعت نماز کے ساتھ آسان کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور نقصانات کا ازالہ فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دل کو منور فرماتا ہے۔ سجدہ تہجد کا ہو اور مہینہ رمضان کا ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ نہیں، یقیناً تم ایک بہت بڑے معجزے تک آ گئے ہو، ایسا معجزہ جو کئی معجزوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر تم اس مبارک مہینے میں تہجد سے جڑ گئے ہو اور تمہارے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے تو یاد رکھنا، وہ رمضان میں مانگی تہجد کی دعا کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا، بلکہ وہ تمہارے لیے کن فیکون کا تحفہ بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، قبولیت میری طرف سے ہے مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان کی تعبیریں بڑی کمال کی ہوا کرتی ہیں۔ بس تم مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اجر کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، چاہے عبادتوں کا اجر ہو یا صبر کا اجر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا پھر خوشی کا۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور بہت بڑا معجزہ یعنی شب قدر، ایسی شب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک مکمل سورہ نازل فرمایا، سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان فرما رہا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک ایسی رات جس رات کی گئی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو یہ رات نصیب ہوتی ہے۔ اس شب میں مقدر لکھے جاتے ہیں، اس شب میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس شب میں سچے دل سے مانگنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے اس شب کو پا لیا تو تمہاری بخشش یقینی ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ کے کن کی منتظر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام تر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔